بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام، كما الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا نواں سبق ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بقا، یعنی ڈیوائن پرماننس جو ہے یہ وجودی مستمر ہے، یعنی وجود ہی کا تسلسل ہے، اور یا یہ کہ بقا جو ہے یہ وجود پر صفت زائدہ ہے۔ تو اس میں فریقین کا اختلاف ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک بقا کوئی الگ صفت نہیں ہے جو وجود پر زائد ہو، بلکہ بقا وجودی مستمر یعنی لگاتار وجود ہی کا نام ہے، یعنی اللہ کا موجود ہونا ہی اس کا باقی ہونا ہے۔ یہی موقف امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے کی کتاب میں اختیار کیا، اور اشاعرہ کے بڑے ائمہ جیسے قاضی ابوبکر باقلانی رحمہ اللہ اور امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام رازی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو صحیح قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں امام اشعری رحمہ اللہ اور ان کے جو ہم نوا ہیں بعض اشاعرہ، ان کے نزدیک بقا یہ وجود پر ایک زائد صفت کا نام ہے جو وجود کے ساتھ قائم ہے۔ احناف ماتریدیہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم بقا کو وجود پر زائد ایک الگ صفت مان لے تو اس سے تسلسل لازم آئے گا، جو کہ محال ہے۔ تسلسل اس طرح لازم آئے گا کہ اگر وجود کو باقی رہنے کے لیے بقا نامی صفت کی ضرورت ہے تو پھر اس بقا کی صفت کو بھی باقی رہنے کے لیے ایک اور بقا کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس دوسری بقا کے برقرار رکھنے اور رہنے کے لیے ایک اور بقا کی ضرورت ہوگی، اور پھر تیسرے بقا کے لیے ایک اور بقا کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تسلسل لامتناہی ہوگا جو کہ محال ہے۔ تو اس خرابی سے یعنی تسلسل کی خرابی سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ یہ مانا جائے جو باقی ہے وہی وجود ہے اور اسے کسی زائد صفت بقا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اشاعرہ بقا کو وجودی مستمر نہیں مانتے بلکہ ایک زائد صفت مانتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالی واجب بالذات ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بقا کا معنی قائم ہو، جیسے کہ اس کے ساتھ علم کی صفت، قدرت کی صفت، علم کا معنی، قدرت کا معنی قائم ہے، تو بقا کا معنی بھی اس کے ذات کے ساتھ قائم ہونا چاہیے۔ نیز وجود جو ہے وہ تو شروع میں ہوتا ہے، یعنی اول حدوث، جبکہ بقا اس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وجود الگ ہے اور اس وجود کو جو بقا حاصل ہے، بقا حاصل ہے یا نہیں یہ بعد کی چیزیں ہیں، اس لیے بقا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی اشاعرہ جو ہے وہ واجب بالذات کی دلیل پیش کرتے ہوئے اپنے طرف سے یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ واجب بالذات ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بقا کا معنی قائم ہو۔ ماتریدی اس کا جواب دیتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اللہ کی بقا سے صرف یہی سمجھتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے، یعنی اللہ کا وجود زمانی وقت کے تابع نہیں ہے، اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کا تصور نہیں، وہ تصور نہیں جو مخلوق کے لیے ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ازل میں تھا، اب ہے اور ابد تک رہے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وقت کے خانوں میں قید ہے، بانڈڈ ہے، ٹائم بانڈڈ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے ساتھ موجود ہے بغیر مقارنت بالزمان کے۔ یہاں پر ایک باریک علمی بحث ہے۔
ایک ہے صفت نفسی اور ایک ہے صفت سلبی۔ کچھ ائمہ نے کہا کہ بقا اور قدم جو ہیں یعنی ہمیشہ سے ہونا، یہ صفت نفسی ہے، سلبی نہیں ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صفت نفسی وہ ہوتی ہے جس کے بغیر ذات کا تصور ممکن نہ ہو، جبکہ ہم اللہ کی ذات کا تصور پہلے کرتے ہیں اور اس کی بقا پر دلیل بعد میں قائم کرتے ہیں۔ البتہ یہ اعتراض جو ہے یہ ماتریدیہ کے موقف پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماتریدیہ کے نزدیک وجود جو ہے یہ عین ذات ہے، اس لیے بقا جو کہ وجود ہی کا استمرار ہے، ذات سے الگ کوئی صفت نفسی نہیں بنتی، بلکہ یہ استمرار وجود ہی یہ بقا کا نام ہے، کوئی الگ صفت نہیں ہے ماتریدیہ کے نزدیک۔ لہٰذا ماتریدیہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ صفت نفسی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر ذات کا تصور ممکن نہ ہو، اور ہم اللہ کی ذات کا تصور پہلے کرتے ہیں اور اس کی بقا پر، اس کی ازلیت پر اور ابدیت پر بعد میں دلیل قائم کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ اعتراض جو ہے ماتریدیہ پر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ماتریدیہ کے نزدیک وجود جو ہے وہ عین ذات ہے، اور استمراری وجود، استمرار ذات وہ بقا کا نام ہے۔ تو یہ کوئی صفت نفسی تو نہ ہوئی کہ آپ صفت نفسی کی تعریف کو لے کر اعتراض کریں۔ دوسری طرف اشاعرہ کا جو محقق موقف ہے، امام سنوسی اور امام لقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشاعرہ کے محققین کے نزدیک بقا اور قدم جو ہیں یہ صفات سلبیہ ہیں، یعنی قدم کا مطلب ہے آدم سابق کی نفی، قدم کا مطلب ہے آدم سابق کی نفی یا مسبوق بالعدم کی نفی۔ مسبوق بالعدم کا مطلب ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو یہ قدم کا مطلب ہوا، اور بقا کا مطلب ہے عدم لاحق کی نفی، یعنی الحاق فی العدم کی نفی، یعنی اس بات کی نفی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عدم کا لحوق نہیں ہو سکتا، تو عدم لاحق کی نفی کا نام جو ہے وہ بقا ہے۔ تو محقق موقف جو ہے اشاعرہ کا، ان کے نزدیک یہ دونوں صفات جو ہیں یہ قدم جو ہے اور اسی طرح یہ بقا جو ہے یہ صفت سلبی ہیں۔ قدم کا مطلب ہے آدم سابق کی نفی، تو اس میں بھی سلب یعنی نفی ہے، نگیشن ہے، اور بقا کا مطلب ہے آدم لاحق کی نفی، تو بھائی اس میں بھی نگیشن ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بقا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود دائمی اور ابدی ہے، اور ماتریدیہ کے نزدیک بقا اللہ تعالیٰ ہی کی وجود کی کیفیت کا نام ہے، کوئی الگ صفت نہیں ہے، جبکہ محققین اسے صفت سلبی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پناہ کا ناممکن ہونا ہی بقا ہے۔ یہ اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ جو ہے کہ وقت تو بدلتا رہتا ہے، زمانے گزرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے ہمیشہ ایک ہی حال پر قائم و دائم رہتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔